السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نذور غیر اللہ یعنی غیر اللہ کی نیازوں کا بیان پڑھیں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں دو صورتیں بیان ہو چکی ہیں، بعینہ وہی دو صورتیں اللہ رب العزت کے سوا کسی پیر و فقیر اور پیغمبر کے لیے مانی جائیں تو وہ نظر و نیاز غیر اللہ کہلائے گی۔ اس میں اس پیر و فقیر کو عالم الغیب اور متصرف الامور ما فوق الاسباب ماننا پڑتا ہے۔ اس قسم کی نظر و نیاز دینا شرک ہے۔ اس کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے، خواہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ بس آج کل اولیاء اللہ کی قبور پر جو عرس کیے جاتے ہیں اور ان عرسوں کے لیے لوگ پہلے ہی سے غلہ دانے اور جانور وغیرہ پیر کے نام پر رکھ دیتے ہیں، پھر عرس کے روز قبر پر لے جاتے ہیں، یہ سب غیر اللہ کی نظر ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح کسی ولی وغیرہ کی قبر پر غلاف تیل وغیرہ اس عقیدے کے ماتحت لے جائے، سب غیر اللہ کی نظر میں داخل ہے۔ اگر اس نظر دینے والے کا عقیدہ مشرکانہ ہے اور ظاہراً زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں ایصال ثواب کے لیے قبر پر ذبح کر رہا ہوں، یہ سب حرام ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی مختلف عنوانوں کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر مردار، دم مسفوح، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ اس کا دوسرا عنوان قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہا شیطان نے کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لوں گا۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اس سے مراد غیر اللہ کی نظر نیازیں ہیں۔ تیسرا عنوان انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے سوا نہیں کہ حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو غیر خدا کے لیے نامزد کر دی گئی ہو۔ چوتھا عنوان وما ذبح علی النصب، اور حرام ہے جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ پانچواں عنوان وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے بانٹو۔ اور چھٹا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہو وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہو وہ ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل کرنا
خوبصورت کر دیا تاکہ انہیں ہلاک کریں اور ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دیں۔ ایک اور عنوان قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ۔ نقصان میں ہوئے وہ جنہوں نے سوائے علم کے بے وقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا اور اللہ پر بہتان باندھ کر جو اس نے انہیں رزق دیا تھا اس کو حرام کر دیا۔ اسی طرح وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، جس دن انہیں کاٹو ان کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ مت کرو۔ اسی طرح فرمایا او فسقا اہل لغیر اللہ، یا بری چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ تمام عنوانات اور تمام آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز منت ماننا حرام ہے، ہرگز جائز نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔